بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد عزیزان گرامی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کی اس تقریب سعید میں حضرت مولانا مفتی فیض احمد صاحب نے جو ایک خوبصورت پروگرام ترتیب دیا اور دین متین کی تعلیم و تعلم، درس و تدریس کو فروغ دینے کے لیے جو انہوں نے کوششیں کاوشیں جاری رکھی ہوئی ہیں، یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں رب العالمین اس ادارے کو تا صبح قیامت شاد و آباد فرمائے، اور جتنے بچوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا، ناظرہ مکمل کیا، درس نظامی کیا، جن طالبات نے عالمہ کا کورس کیا اور اسناد حاصل کی، ان کے لیے دعا ہے اللہ کریم انہیں دین و دنیا کی برکتیں، سعادتیں، بھلائیاں، خیر اور کامیابیاں نصیب فرمائیں۔ آپ تمام احباب محبت سے آمین تو کہہ دیں۔ اور علامہ اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ، خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کہ دروے بود قیل و قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ مسجدیں، یہ مدرسے اور یہ خانقاہیں کتنی عظیم جگہ ہیں کہ یہاں قیل و قال محمد ہوتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، سنی اور سنائی جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کا جذبہ وہ پیش کیا جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر حضور سرور کونین، امام القبلتین، جد الحسنین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سید المرسلین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کو فروغ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور اس طرح کے جتنے بھی ادارے روئے زمین پر قائم و دائم ہیں، رب العالمین انہیں دن دگنی رات چگنی برکتیں اور ترقیاں نصیب فرمائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال رک جاتے ہیں، موقوف ہو جاتے ہیں، سوائے تین چیزوں کے کہ مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب اور ان کا اجر اللہ کریم جاری فرما دیتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، جو کوئی مرنے والا صدقہ جاریہ کا اہتمام کر کے جاتا ہے، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی نیکی، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی خیر کی بات جو صدقہ جاریہ ہے، جس سے مخلوق خدا نفع حاصل کرتی رہتی ہے، مرنے والا تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اپنی قبر کے اندر ہوتا ہے، مگر پیارے نبی نے فرمایا اس صدقہ جاریہ کی وجہ سے اللہ کریم مرنے والے کو ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ فرمایا دوسرے نمبر پہ او علم ينتفع به، وہ علم کے جس سے نفع حاصل کیا جاتا رہے۔ اگر کسی استاد نے کسی طالب علم کو علم دین سکھایا، علم نافع سکھایا، یا علم دین یا علم نافع کا چراغ روشن کیا،
علم کے سلسلے کو جاری کیا۔ پیارے نبی نے فرمایا جب تک لوگ اس کے سکھائے ہوئے علم سے نفع حاصل کرتے رہیں گے اللہ کریم قبر میں مرنے والے پہ رحمتیں اور خیر نازل فرماتا رہے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، جو نیک اولاد انسان چھوڑ کر جاتا ہے، جو مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے۔ ابھی جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ معصوم ننھے بچے جنہوں نے اسناد حاصل کی، کوئی ناظرہ قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی حفظ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، کوئی عالم دین بن رہا ہے، پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ نیک اور صالح اولاد والدین کے مرنے کے بعد جب اپنے والدین کے لیے بخشش و مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے اللہ کریم ان کی دعاؤں کی برکت سے ان کے والدین کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم قبر میں کسی مومن مرد یا مومنہ عورت کے درجات بلند فرما دیتا ہے تو وہ بندہ یا بندی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مولا ہم تو یہاں قبر میں ہیں، ہمارا تو کوئی ایسا نیک عمل نہیں ہے، اس کے باوجود ہمارے درجات کیسے بلند کر دیے گئے؟ وہ کون سی ایسی وجہ ہے جس کے سبب سے ہمارے درجات کو بلندی عطا کر دی گئی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین کی طرف سے جواب ملتا ہے اس مرحوم یا مرحومہ کو جو اپنی قبر میں ہیں اور اللہ کریم ان کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بدعائی ولدک لک او باستغفاری ولدک لک، کہ تیرا درجہ ہم نے ایسے نہیں بلند کیا بلکہ دنیا میں تیری نیک اولاد تیرے لیے بخشش کی دعائیں کر رہی ہے، تیری اولاد دنیا میں بخشش کی دعائیں کر رہی ہے، ہم یہاں تیرے درجات کو بلندیاں عطا کر رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ جو بھی دینی درس گاہیں ہیں، مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، خانقاہیں ہیں، دین کے ادارے ہیں، دینی مراکز ہیں، ہم اپنی اولاد کو یہاں دین متین کی تعلیم کے حصول کے لیے داخل کرتے ہیں تو در حقیقت ہم اپنی بخشش و مغفرت کا سامان کر رہے ہیں۔ اور میں اپنی گفتگو کا اختتام علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے اس شعر پر کرنا چاہوں گا جو انہوں نے علم نافع اور صحیح علم دین کی فضیلت اور جو لوگ دین متین کی خدمات میں مصروف ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، اور شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو میرے بھائیوں، جو اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے قال اللہ و قال الرسول کا درس دیا جا رہا ہے، جو دین متین کی سر بلندی کے لیے کوششیں اور کاوشیں کی جا رہی ہیں، جو معاشرے کی بہتری، فلاح و بہبود، کامیابی، کامرانی اور ترقی و شادمانی کے لیے یہ دین کی درس گاہیں قائم ہیں اور یہ اساتذہ کرام شب و روز معاشرے کی اصلاح میں کوشاں ہیں، یقیناً یہ دینی درس گاہیں اللہ کی رحمت کی آماج گاہیں ہیں اور یہ اساتذہ کرام مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں رب العالمین کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں، اللہ کریم اس سلسلے کو، اس ادارے کو اور حضرت مفتی فیض صاحب کے زیر سرپرستی جتنے بھی ادارے جاری ہیں سب کو دن دگنی رات شگنی ترقیاں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔
ایک بچی کا جو ہے یہ سرٹیفکیٹ کی امتحان شعبہ امتحانات تنظیم المدارس سے رہ گیا تھا، سائرہ بی بی، اور ان کے جو والد گرامی سہیل احمد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں، یا ان کے کوئی رشتہ دار ہوں تو وہ یہ ضرور حاصل کر لیں سائرہ بی بی کے لیے۔ یہ الشہادۃ الثانویہ، یہ میٹرک کا جو امتحان تنظیم المدارس نے دیا، محمد شہزاد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں، اور شاہ صاحب سے، ہاں صاحبزادگان سے جو ہے وہ یہ اپنا یہ کیا، یہ کس کا ہے؟ محمد شہزاد، عقیل حسین شاہ، عقیل حسین شاہ۔ شعبہ تجوید کے یہ سند ہے، شہادت التجوید القرآن۔ سامعین کرام، ایک بچی ہے، دورہ حدیث انہوں نے کیا ہے، شازیہ یونس، اگر ان کے کوئی گھر سے یا کوئی قریبی رشتہ دار تشریف لائے ہوئے، ورنہ ادارے سے کل جا کے انشاءاللہ یہ وصول کر سکتے ہیں۔ محمد فرحان کا کہ اگر گھر سے کوئی آئے وہ بھی۔ سید مقبول ابو وقاص صاحب کو یہ شیلڈ جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ ابو طاہر صاحب، ان کے بھائی کو یہ شیلڈ دی جا رہی ہے، یہ بھائی کی ہے، پروفیسر صاحب جو ہے یہ وصول کر رہے ہیں۔ ذرا توجہ کیجیے، کافی دیر سے یہ اسناد اور یہ شیلڈیں، یہ انعام، اور سب سے بہترین انعام انسان کا خوشی کا اظہار، جتنا خوشی اس میں ہوتی ہے کسی اور مقام پہ خوشی نہیں ہوتی۔ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ یہ آخر میں مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مفتی نثار صاحب کو ان کی دینی ملی خدمات پر یہ شیلڈ دی جا رہی ہے، اور حضرت کو مبارکباد ہم پیش کرتے ہیں ادارے کی طرف سے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حب احمد، توجہ کیجئے ذرا ادھر، حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ آپ سب کہہ دیں، ہم یہاں ہیں ہمارا دل مدینے میں ہے۔ دنیا میں بہت خوشبوئیں آپ نے دیکھی ہوں گی، ایسی خوشبو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور ایسی محبت ہے کہ جو انسان کے دل کے اندر بس جاتی ہے، اور ایسی خوشبو نہیں دیکھی کسی پھول میں۔ دنیا کے اندر ایسا کوئی پھول جو ہے پیدا نہیں ہوا،
ایسی خوشبو نہیں دیکھی کسی پھول میں جیسے خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ حاضرین ناظرین سامعین کرام، اللہ کا بے پایاں فضل و کرم لطف و احسان ہے۔ آج کی عظیم شان محفل کے اندر آپ اور ہم سب یہاں شریک ہیں۔ علماء کرام کی زیارت بھی آپ کر رہے ہیں، ان کے اقتداء میں نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، آج ان کے چہروں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ سلسلہ وار سلسلہ ہے۔ ایک وہ دور تھا اسی ادارے کی جب چار دیواری کرتے ہوئے ہم اس کی بنیادیں ڈال رہے تھے، استادوں کی یہ خدمت کرتے ہوئے، ادارے کی یہ خدمت کرتے ہوئے استاد کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے تھے، بیٹا میں تمہیں انسان نہیں اور ایک عالم دین بنانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ لوگ آپ کے پیچھے آپ کے علم سے مستفید ہوں۔ الحمدللہ میں نے بھی اسی ادارہ جو دارالعلوم حنفیہ کے نام سے تھا گرین ٹاؤن میں، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد طفیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو صاحب مزار ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ شب و روز ہم نے زندگی کے گزارے۔ اور اس کے بعد ہمارے سید مقبول حسین شاہ صاحب کے والد گرامی اور مفتی اعظم مفتی پاکستان سید مفتی مبارک حسین شاہ صاحب، یہ ہمارے اساتذہ میں سے تھے۔ اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور ان اساتذہ کی یہ نگاہ تھی، یہ محبت تھی، اور یہ قلم کیا، شب روز یہ محنتیں کی ہیں۔ آج ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ آپ کے سامنے کچھ بولنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے، کوئی تعلیم دیتا ہے، لیکن قربان جائیں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے فرمایا لوگوں اس کا کوئی استاد نہیں ہے، اس کا استاد میں رب ہوں۔ فرمایا الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا ہے اور یہ بتایا ہے۔ میرے دوستو پھر زبان مصطفیٰ نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا لوگوں دنیا کے اندر سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، پہلے خود لیتا ہے پھر لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، وہ سب سے بہترین ہے۔ میرے دوستو یہ آج جو بچے یہ معصوم ہیں، یہ عالم بنیں گے، یہ قاری بنیں گے، قاری قرآن ہوں گے، حافظ قرآن ہوں گے، تجوید پڑھا ہوا ہے، اور الحمدللہ ایک دن یہ بڑے خطیب کے حیثیت سے ہوں گے اور یہ آپ کے سامنے یہ بیان کر رہے ہوں گے۔ میں نے دیکھا یہ ہے آج یہ یلغار ہے، یہودی یلغار ہے، فحاشی کی یلغار ہے۔ اس سے اگر آپ اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف راغب کر دیں اور دینی ادارے کے اندر شامل کر لیں۔ انشاءاللہ یہ جو دنیا کی یلغار ہے، فحاشی عریانی ہے، اس سے بھی دور ہو جائیں گے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اگر اور انسان کے اندر غلطیاں ہوں گی مگر حافظ قرآن اپنے ماں باپ کا نافرمان نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں یہ میسر موقع ملا ہے، ایک اساتذہ کی محنتیں اور ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے میں ہم کچھ بولنے کے قابل ہوئے ہیں۔ میرے دوستو اللہ ان کو غریق رحمت کرے ہمارے والدین کو، جنہوں نے خود اپنے ہاتھ سے ہل چلائے اور ہم سے کوئی کام نہ لیے، مدرسوں میں داخل کرا دیا دینی تعلیم کے لیے۔ آپ اپنے بچوں کو مدارس کی طرف راغب کریں، دینی تعلیم دلوائیں اور بچیوں کو حافظہ، قاریہ، عالمہ، فاضلہ یہ بنائیں آپ۔ اور انشاءاللہ کیونکہ تربیت بچی نے دینی ہوتی ہے، ماں نے دینی ہوتی ہے، لہذا اگر وہ ان کا قبلہ درست ہو گیا تو گھر کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ تو ساتھ ہی ساتھ میں جسارت کر گیا ہوں، علماء کرام، جید علماء کرام یہاں موجود ہیں۔
میں تو ایک طالب علم کے حیثیت سے ہوں، میں گزارش کروں گا حضرت علامہ سید مقبول حسین شاہ بخاری سے کہ وہ تشریف لائیں اور چند کلمات آپ کے سامنے مفتی اکمل صاحب کے راستے میں آئیں۔ وہ آنے سے پہلے علماء کرام اپنے تاثرات اور جو انہوں نے دیکھا، جو انہوں نے پڑھا، یہ شب روز مفتی محمد فیض القادری صاحب شب روز یہ محنت کر رہے ہیں۔ بچیوں کا مدرسہ، آپ خوش نصیب ہیں، گھر کے قریب ادارہ قائم ہے، بچیاں اور زیر تعلیم ہیں اور ان کی تربیت اچھے طریقے سے کی جا رہی ہے، اور بچے دور دراز سے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ قاری سرتاج احمد حسینی صاحب، ان کی قرآن کے ساتھ دینی خدمات ہیں۔ یہ قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کسی اور کو کہیں قاری صاحب یہ آپ کی شیلڈ ہے، یہ آپ کو دیا جا رہا ہے، ادارے کی طرف سے یہ انعام دیا جا رہا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ اچھے قاری ہیں، بہترین قاری ہیں۔ ان کی تلاوت بڑی خوبصورت انداز میں ہمیں خود پسند ہے۔ قاری سرتاج احمد حسینی صاحب، مبارک ہو آپ کو یہ ادارے کی طرف۔ سید مقبول حسین شاہ صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے زبان نبی کے درود پر پڑھنے کے لیے دی ہے، باآواز بلند میرے ساتھ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد مختصر اختصار کے ساتھ طلباء اور اساتذہ کرام کی آپس میں محبت، رشتہ اور عقیدت کے بارے میں چند طلباء کے مخاطب ہو کے ان سے گوش گزار کروں گا۔ ان علماء کے سامنے زبان کو کھولنا، لب کشائی کرنا بے ادبی ہے، لیکن ان کا حکم ہے، میں چند گزارشات پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں ہدیہ تبریک اور تحسین حضرت قبلہ صاحبزادہ والی شان حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت ابو الحسن مفتی محمد فیض احمد قادری صاحب نقشبندی نوشاہی دام اقبالہ، آپ کا عظیم الحمدللہ مشن جو اپنے والد گرامی کا آپ لے کے آگے چل رہے ہیں، حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد طفیل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عظیم مشن آج بھی جاری اور ساری ہے۔ آپ کی زیر سیادت آپ کے شہزادگان میں سے حضرت علامہ صاحبزادہ انوار الحسن، حضرت علامہ صاحبزادہ ابرار الحسن، اور تیسرے شہزادے بھی ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں اور عالم دین بھی بن رہے ہیں۔ جتنی مخلوق بیٹھی ہے سبحان اللہ کی صدا تو بنتی ہے، جتنے آپ عوام بیٹھے ہیں اتنی آواز آ نہیں رہی ہے، سارے مل کے بولو سبحان اللہ۔ سب سے پہلے سبحان اللہ کہنے والے کو شان اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے، بس یہی بیان کر دوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ باقی علماء آئیں گے تو ان کی آپ سبحان اللہ سے حوصلہ افزائی ضرور کریں گے۔ سارے مل کے بولو سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی، پوری دنیا کی بادشاہت۔ 4 بندے ہیں جن کو بادشاہت اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی عطا کی ہے، اس میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہے۔ آپ تخت نشین ہو کے سفر کر رہے تھے، اور پروٹوکول کا یہ عالم تھا کہ آپ جب تخت پر سفر کرتے تو ہوا جو ہے وہ ان کو معلق کر دیتی، اس کے تخت کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو معلق کرتی، اور اوپر بہترین نسل کے پرندے ایک دوسرے سے پڑ جوڑ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ہے وہ دھوپ کی چھاؤں سے بچایا کرتے، اور نیچے بہترین نسل کے گھوڑے پروٹوکول کے لیے، نبی سلیمان علیہ السلام کے پروٹوکول کے لیے نیچے چلتے تھے۔ جب یہ قافلہ انتہائی تسک و احتشام کے ساتھ جب روانہ ہو رہا تھا تو جنگل کے اندر ایک لکڑہارا کھڑا
उसने जब ये शान और शौकत देखी तो दिल से बेसाख्ता बोल उठा, बोला सुभान अल्लाह, आले दाऊद की क्या शान है। जितना मजमा बैठा अभी भी लगता है सो रहा है। सुभान अल्लाह, आले दाऊद की क्या शान है। जब ये बोला हजरत सुलेमान तख्त नशी हैं, सुन लिया, तख्त को हुक्म दिया, बोला जंगल की तरफ काफिला वापस मोड़ो। जैसे ही वापस मोड़ने का हुक्म दिया और लकड़हारा जंगल में खड़ा थर थर कांपने लगा। बोला पता नहीं क्या बात है, क्या मुंह से निकल गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम मेरी ही तरफ आ रहे हैं। आप तशरीफ लाए, हुक्म दिया, तख्त को नीचे लाए। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम करीब गए, जाके पूछा, पुश्त पर हाथ रखा, बोला साहिब थोड़ी देर पहले अभी तुमने जो कलाम किया था क्या बोला। तो थर थर कांपने लगा, बोला हुजूर खौफ की वजह से बिल्कुल वो मना करने लगा, हुजूर मैंने कुछ नहीं बोला। आपने दिलासा दिया, मुस्कुराए, बोला बात सुनो, जो थोड़ी देर पहले तुमने कलाम किया वो बताओ, मैं तुम्हें उसकी शान और अज़मत के बारे में बताना चाहता हूँ। थरथराती हुई जबान में बोला सुभान अल्लाह, आले दाऊद की क्या शान है। हुजूर मैंने तो यही बोला था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वजद तारी हुआ, बोला खुदा की कसम, जो बंदा एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है, अल्लाह ताला इससे भी ज्यादा अज़मत और शान अता फरमाता है। जितने उलमा बाकी का बयान आप उनसे सुनेंगे, इसी तरह सुभान अल्लाह की सदा बुलंद होनी चाहिए। सारे मिलके बोलो सुभान अल्लाह। एक बहुत बड़े आलिम मुहद्दिस मुफस्सिर हिंदुस्तान से पढ़कर आप, ये मैं शागिर्द और उस्तादों की अदब और एहतराम के बारे में बयान करने लगा हूँ, ज़्यादा देर हाल नहीं होगा। आखिर हज़रत आगे भी उलमा तशरीफ़ फरमा है। बहुत बड़े आलिम मुहद्दिस पढ़कर बैतुल्लाह शरीफ तशरीफ़ ले गए। कुछ अरसे के बाद छुट्टियाँ हुई, वापस आए हिंदुस्तान। उस टाइम हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही हुआ करता था। पुराने दौर के 100-200 साल पुरानी बात है। मैंने कुतुब में ये पढ़ी, उस्ताद और शागिर्द के अदब के बारे में मैंने पढ़ा। तो मैं दिल चाह रहा है कि आज मैं शागिर्दों को बताऊं कि जिन असातिज़ा कराम से आप पढ़ रहे हैं इनका अदब कितना ज़रूरी है। इस वाक़े से आपको पता लगेगा। वो मुहद्दिस कहते हैं, मैं आया, मैं अपने सारे बड़े असातिज़ा कराम से मिला जिनसे मैंने अपनी इब्तिदाई किताबें पढ़ी थी। उनसे सलाम लिए बगैर वापस मक्कतुल मुकर्रमा चला गया। और फिर उसके बाद मैंने महसूस किया कि मैंने जो इल्म पढ़ा है वो मुझे निस्यान तारी हुआ और भूलने लगा। दिल के अंदर ख्याल आया, तदर्रुक की, अल्लाह की बारगाह में आवागुजारी की, माफ़ी और मग़फ़िरत तलब की। तो रब तबारक व तआला ने रहमत का दरवाज़ा खोला और मेरे दिल के अंदर ये बात कशफ फरमाई, सारों से मिल के आए हो जिनसे इब्तिदाई किताबें पढ़ी थी उनसे मुलाकात नहीं की है। दिल में ख्याल आया, कुतुब पेंसिल निकाली, ख़त लिखा, उस्तादों के नाम रुक्का रवाना किया। और रुक्का जब उस्तादों को मिला तो जवाब में लिखा, बेटा बात सुनो, जब तुम आए थे तो मेरे दिल के अंदर भी ख्याल आया, सारे उस्तादों से मिले हो, मुझसे नहीं मिल के गए हो, दिल में सिर्फ ख्याल आया, लेकिन बद्दुआ तुम्हारे लिए मैंने फिर भी नहीं की थी। लेकिन मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह ताला तुम्हें इंशरा सदर अता फरमाए और इल्म में बरकत और तरक्की अता फरमाए। कहते हैं वो रुक्का जब वापस आया तो जो मैं इल्म भूल गया था उस रुक्के को आंख से लगा के चूमने की देर थी, अल्लाह ताला ने सारा इल्म वापस अता फरमा दिया। ये उस्ताद और शागिर्द की ये ऐसा सिलसिला है कि जब तक ये अदब काम रहेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको तरक्कियाँ और उरूज अता फरमाएगा। मैं हदिया तबरीक और तहसीन जितने भी उस्ताद कराम इस इदारे के अंदर काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला तमाम को बरकतें और इज़्ज़तें अता फरमाए। जितने तलबा ने दर्स निज़ामी ख़त्म किया है अल्लाह इनको तख़स्सुस करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जिन्होंने हिफ्ज़ किया है अल्लाह इनको आलिम दीन बनाए। अल्लाह ताला इसी तरह इनको तरक्की अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। हज़रत अल्लामा मुफ्ती सन्नाउल्लाह नियाज़ी साहब तशरीफ़ ले आए हैं। उनका